بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 15، حیوانات سے سلوک۔ اچھے اخلاق جس انسان کی عادت میں شامل ہو کر اس کے جسم اور روح کا مضبوط حصہ بن جائے، وہ ہمیشہ نرم دل، نرم پہلو اور برداشت والے مزاج کا ہوتا ہے، اور آدمی تو آدمی، حیوانات اور جمادات کے ساتھ بھی اس کا رویہ شفقت اور حسن سلوک والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مسلمانوں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے۔ چند صحابہ ایک جھونڈی میں داخل ہوئے۔ انہیں ایک چڑیا نظر آئی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ انہوں نے وہ دونوں بچے اٹھا لیے۔ چڑیا ان کے سروں پر اڑنے اور پھڑپھڑانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو دریافت کیا، اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کر دیجئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا تو پوچھا، اسے کس نے آگ لگائی ہے؟ ایک صحابی بولے، میں نے۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، آگ کے رب کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دے یہ مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ وضو کرتے اور کوئی بلی آ جاتی تو آپ برتن اس کے آگے کر دیتے، وہ سیر ہو کر پیتی اور آپ اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں چھری تیز کر رہا تھا۔ بکری کی نظر چھری پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو سخت غصے میں فرمایا، آپ اسے کتنی بار مارنا چاہتے ہیں؟ اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اپنے اونٹوں پر سوار گپ شپ میں مصروف تھے۔ آپ کو اونٹوں پر رحم آیا۔ آپ نے سواریوں کو کرسیاں بنا کر بیٹھے رہنے سے روک دیا، یعنی ضرورت کے وقت جانوروں پر سواری کی جائے، سفر ختم ہو تو انہیں آرام کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے سواری کے منہ پر نشان لگانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام عزبہ تھا۔ مشرکین نے مدینہ کے اطراف میں چرتے ہوئے مسلمانوں کے چند اونٹوں پر حلہ بول دیا اور انہیں ہانک کر لے گئے۔ عزبہ بھی انہی میں تھی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو بھی گرفتار کیا اور ساتھ لے گئے۔ راستے میں جہاں کہیں وہ پڑاؤ کرتے، اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ رات کو سب سو گئے تو عورت نے بھاگنے کی کوشش کی۔ سواری کے لیے اسے کسی جانور کی ضرورت تھی۔ وہ اونٹوں کی طرف آئی۔ جس اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ چلا اٹھتا۔ وہ اس ڈر سے ایک ایک کر کے سب اونٹوں کو چھوڑتی گئی کہ قافلے والے جاگ جائیں گے۔ وہ عزبہ کے پاس پہنچی، اسے ہلایا تو وہ ایک فرما بردار اور تربیت پائی ہوئی اونٹنی نکلی۔ عورت اونٹنی پر سوار ہو گئی اور اس کا رخ مدینے کی جانب پھیر دیا۔ عزبہ تیزی سے سفر طے کرنے لگی۔ عورت کو جب یقین ہوا کہ وہ دشمنوں کے پنجے سے نکل آئی ہے تو اس نے خوش ہو کر کہا، اے اللہ، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ تو نے اس اونٹنی پر سوار مجھے دشمن کے گھیرے سے نکال دیا تو میں اس اونٹنی کو ذبح کر دوں گی۔ عورت نجات پا کر مدینہ پہنچی۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہچان لی۔ عورت اپنے گھر پر اتر گئی۔ لوگوں نے عزبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دیا۔ وہ عورت گھر سے باہر آئی تو اونٹنی دروازے پر نہیں تھی۔ وہ اس کی تلاش میں نکلی تاکہ اسے ذبح کر کے اپنی منت پوری کر سکے۔ ڈھونڈتی ڈھونڈتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی اور آپ کو اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں اس اونٹنی پر نجات دی اور تم نے اس کی وفاداری کا یہ بدلہ دیا کہ اسی کو ذبح کرنے کی منت مان لی۔ اللہ کی نافرمانی میں مانی ہوئی منت اور اس کی چیز کی کوئی منت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی جو انسان کی ملکیت نہ ہو، اور اسے منت پوری کرنا بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نرمی، خوش اخلاقی اور سخاوت جیسی اعلیٰ انسانی صفات اپنی زندگی کا جزو اور اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، اور دوسری مخلوقات تو رہیں، ایک طرف جمادات اور اشجار جیسی چیزوں سے بھی نرمی کا برتاؤ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔
انصار کی ایک عورت نے پیشکش کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں؟ میرے پاس ایک بڑھئی یعنی کارپینٹر غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر آپ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا بیل کی طرح ڈکرانے لگا۔ اس کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس سے لپٹ گئے اور اس سے چمکارا۔ کھجور کا تنا اس بچے کی طرح بلکنے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میں اس سے نہ لپٹتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسری مخلوقات پر ظلم ڈھائے۔